اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام وما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ ان مشرکوں کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے مگر وہ لوگ جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، چنانچہ وہ تمہارے لیے پوری طرح قائم رہیں گے تو تم بھی ان کے لیے پوری طرح قائم رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کو واضح فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مشرکین سے بروئے ذمہ ہیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، ان مشرکوں کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ نہیں کی؟ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باطل کی مدد نہیں کی؟ کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو اذیتیں نہیں دیں؟ کیا انہوں نے زمین میں فساد پھیلا کر خود کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بری و ذمہ ہونے کے اسباب مہیا نہیں کیے؟ اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے؟ مشرکوں کے لیے کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مومنوں پر واجب ہے کہ انہیں جہاں چاہیں قتل کریں سوائے ان کے جن کے ساتھ مسجد حرام کے پاس عہد کیا گیا۔ مشرکوں اور مسلمانوں کے درمیان عہد کیوں نہیں ہو سکتا؟ مشرک ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، مشرک اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں، پھر کیسے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا جا سکے؟ مشرک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے۔ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، مشرکوں میں سے جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ کیا، عند المسجد الحرام، مسجد الحرام کے پاس۔ اس عہد میں مسجد حرام کی حرمت کی رعایت رکھنے کا حکم ہے، اس لیے کہ وہ فضیلت والی جگہ ہے، اس کے پاس جو معاہدہ کیا گیا وہ پورا کیا جائے۔ مشرکین کے ساتھ کوئی معاہدات نہیں ہو سکتے تو پھر ان کے ساتھ معاہدات کی اجازت کیوں دی گئی؟ مشرکین کے ساتھ جتنے معاہدات ہوئے وہ عبوری مدت کے لیے تھے۔ مشرکین کے ساتھ معاہدات اپنی وقت کے لحاظ سے جنگ کی ضرورت ہے۔ اسلام نے آخری ہدف کا اعلان کیا تو فقط ان سے معاہدے برقرار رہے جو غیر جانبدار تھے۔ غیر جانبدار لوگوں کے معاہدے کی مدت کے بعد مشرکین کے سامنے دو صورتیں رکھی گئیں: اسلام لائیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ وَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، چنانچہ وہ تمہارے لیے پوری طرح قائم رہیں گے تو تم بھی ان کے لیے پوری طرح قائم رہو۔ جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے عہد پر قائم رہو، وہ تمہارے حقوق کی رعایت رکھیں تو ان کے معاہدے پر قائم رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لا کر مطمئن ہو چکے تو ایک مسلمان جسے مدینہ میں اذیتیں دی جا رہی تھیں چھوٹ کر بھاگ آیا۔ ان کا نام ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے اور قریش کے حلیف تھے۔ قریش نے ان کی واپسی کے لیے 2 آدمی بھیجے اور کہلوایا کہ ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو عہد و پیمان ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ بئر معونہ کے حادثہ میں 70 میں سے ایک شخص عمر بن امیہ بچ نکلے لیکن بعد میں گرفتار ہو گئے۔ عامر بن طفیل جس نے ان کاریوں کو شہید کروایا تھا نے عمر بن امیہ کو دیکھ کر کہا، میری ماں نے یہ غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، لہٰذا میں یہ منت پوری کرنے کے لیے عمر بن امیہ کو آزاد کرتا ہوں۔ عمر بن امیہ وہاں سے چلے تو اسی قاتل قبیلہ کے 2 آدمی مل گئے جنہیں آپ نے قتل کر دیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ انہی 2 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امان دے چکے تھے جس کا عمر بن امیہ کو علم نہ تھا۔ اب حالات کا تقاضا یہ تھا کہ بنو عامر کی غداری کی بنا پر ان کو جتنی بھی سختی برتی جا سکے برتی جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہوئے خون بہا ادا کر دیا۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ابھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل کے بیٹے ابو جندل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیڑیاں گھسیٹتے آ پہنچے. انہوں نے یہاں پہنچ کر اپنے آپ کو مسلمانوں میں ڈال دیا. سہیل نے کہا یہ پہلا شخص ہے جس کے متعلق میں آپ سے معاملہ کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس بھیج دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو ہم نے نوشتہ مکمل نہیں کیا. اس نے کہا تب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات پر صلح کا معاملہ ہی نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو. اس نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر نہیں چھوڑ سکتا. ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے چیخ کر کہنے لگے مسلمانوں کیا مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا؟ وہ مجھے میرے دین کے متعلق فتنے میں ڈالے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل صبر کرو، اسے باعث ثواب سمجھو. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا. ہم نے قریش سے صلح کر لی اور ہم نے انہوں نے ہم کو اس پر اللہ تعالیٰ کا عہد دے رکھا ہے، اس لیے ہم بدعہدی نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایفائے عہد کے واقعات اس کثرت سے ہیں کہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی کا برملا اعتراف کرتے ہیں. جنگ احزاب کے واقعے پر یہود کے قبیلہ بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد اس کو عہد شکنی پر مجبور کیا تو کعب نے اسے کہا میں نے ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور عہد کو پورا کرنے والا دیکھا ہے. ان اللہ یحب المتقین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے. تقویٰ کی وجہ سے ہی معاہدے پورے ہو سکتے ہیں، اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں. کیف وَإِن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بافواہہم وتابى قلوبہم واکثرہم فاسقون. کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ اگر تم پر قابو پائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی عہد کا. وہ اپنے منہوں سے تو تمہیں خوش کرتے ہیں اور دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان کے اکثر فاسق ہیں. کیسے یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں مشرکوں کے لیے کیسے معاہدہ ہو سکتا ہے؟ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، حالانکہ وہ اگر تم پر قابو پائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی عہد کا. اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے معاہدہ نہ ہو سکنے کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ ان کے ساتھ کیسے معاہدہ ہو سکتا ہے. جب انہیں تم پر غلبہ حاصل ہو جائے تو کسی معاہدے یا رشتہ داری کا لحاظ نہیں رکھیں گے. وہ تم پر غالب آ جائیں تو تمہیں برا عذاب دیں گے اور تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈریں گے کہ اللہ کے معنی قرابت ہے اور ذمہ کے معنی عہد کے ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام اجمعین کی ایک جماعت تبلیغ اسلام کے لیے بھیجی. انہیں قاری کہا جاتا تھا. راستے میں بنو سلیم کے 2 قبیلے رال اور زاکو، انہوں نے ایک کنویں کے قریب ان کے ساتھ مزاحمت کی. یہ کنواں بیر معونہ کے نام سے مشہور تھا. صحابہ نے ان سے کہا خدا کی قسم ہم تمہارے ساتھ یہاں لڑنے نہیں آئے بلکہ ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ضرورت پر یہاں مامور کیا گیا ہے. لیکن کفار کے ان قبیلوں نے تمام صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو شہید کر دیا. اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک صبح کی نماز پر بد دعا کرتے رہے. عمر بن خطاب، عیاش بن ربیعہ اور حشام بن وائل نے آپس میں طے کیا کہ فلاں جگہ صبح اکٹھے ہو کر وہیں سے مدینے کو ہجرت کی جائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وقت مقرر پر آ گئے لیکن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا گیا. پھر جب یہ دونوں حضرات مدینہ پہنچ کر قباء میں اتر چکے تو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو جہل اور اس کا بھائی حارث پہنچے. تینوں کی ماں ایک تھی. ان دونوں نے عیاش سے کہا تمہاری ماں نے نظر مانی ہے جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لے گی سر میں کنگھی نہ کرے گی اور دھوپ چھوڑ کر سائے میں نہ جائے گی. سن کر عیاش کو اپنی ماں پر ترس آ گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیفیت دیکھ کر کہا عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھو خدا کی قسم یہ لوگ تم کو محض تمہارے دین سے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہو. خدا کی قسم اگر تمہاری ماں کو جوؤں نے اذیت پہنچائی تو وہ کنگھی کر لے گی اور اسے مکہ کی ذرا کڑی دھوپ لگی تو اس سائے میں چلی جائے گی. مگر عیاش نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ مانے. انہوں نے اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے ان دونوں کے ہمراہ نکلنے کا فیصلہ کر لیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا جب یہی کرنے پر آمادہ ہو تو میری یہ اونٹنی لے لو.
یہ بڑی عمدہ اور تیز رو ہے، اس کی پیٹھ نہ چھوڑنا، اور لوگوں کی طرف سے کوئی مشکوک حرکت ہو تو نکل بھاگنا۔ ایاس رضی اللہ عنہ اونٹنی پر سوار ہو کر دونوں کے ہمراہ نکل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ ابو جہل نے کہا، بھائی میرا اونٹ تو بڑا سخت نکلا، کیوں نہ تم مجھے بھی اپنی اس اونٹنی کے پیچھے بٹھا لو۔ ایاس نے کہا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اونٹنی بٹھا دی۔ ان دونوں نے بھی اپنی اپنی سواریاں بٹھائیں تاکہ ابو جہل ایاس کی اونٹنی پر پلٹ آئے، لیکن جب تینوں زمین پر آ گئے تو یہ دونوں اچانک ایاس رضی اللہ تعالیٰ پر ٹوٹ پڑے، اور انہوں نے رسی سے جکڑ کر باندھ دیا، اور اس بندھی ہوئی حالت میں دن کے وقت مکہ لائے اور کہا، اہل مکہ اپنے بیوقوفوں کے ساتھ ایسا ہی کرو کہ جیسا ہم نے اپنے بیوقوف کے ساتھ کیا۔ معاشرتی زندگی میں تعلقات کی کون سی بنیادیں ہوتی ہیں؟ رحم کے رشتے جن کے حقوق کا لحاظ انسان رشتہ داری کی بنیاد پر رکھتے ہیں، قول و قرار جس کی بنیاد پر انسان دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ انسان دوسروں کا لحاظ پاس کیسے بھول جاتا ہے؟ انسان پر جب دنیا کا مفاد اور مصلحتیں غالب ہوں تو لحاظ نہیں کرتا، حد سے گزر جاتا ہے۔ مشرکین سے معاہدات کو کیوں ختم کیا گیا؟ مشرک اس وقت معاہدہ کرتے ہیں جب تم سے مقابلے میں عاجز ہو جائیں، اگر وہ غلبہ پالیں تو ایسے سلوک کریں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنی ذمہ داری کا لحاظ رکھتے ہیں، نہ کسی عہد اور رشتہ داری کا۔ ان کے دل میں تمہارے خلاف بغض بھرا ہوا ہے، وہ تم پر ظلم زیادتی میں ہر حد پار کر سکتے ہیں، وہ عہد پر قائم نہیں رہ سکتے کیونکہ ان میں وفاداری یا محبت نہیں۔ یرضونکم بافواہہم وتابى قلوبہم، اور اپنے منہوں سے تمہیں خوش کرتے ہیں اور دل ان کے انکار کرتے ہیں۔ مشرک اپنے لچھے دار گفتگو سے اپنے منہ سے تمہیں خوش کرتے ہیں، ان کے دل تمہاری محبت سے خالی ہیں، ان کے دل تمہاری نفرت، دشمنی اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں، وہ تمہارے حقیقی دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مشرکوں سے عداوت کا اظہار کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں تاکہ وہ ان سے معاہدات منقطع کر دیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کے اکثر فاسق ہیں۔ ان میں سے اکثر فاسق یا بدعہد ہیں۔ ہر کافر فاسق ہے، لیکن یہاں برائی کا اظہار کرنے والے اور عہد توڑنے والے لوگ مراد ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت قبول کر لیتے ہیں، معاہدات پورے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ والوں سے انتقام لیتے ہیں، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا یعملون، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے بہت تھوڑی قیمت خرید لی ہے، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، یقیناً بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اس سے مراد ہے دنیا کے مفادات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو پس پش ڈال دینا، ان پر ایمان لا کر عمل کرنے کی بجائے دنیا کے تھوڑے سے فائدے کو ترجیح دینا۔ فصدوا عن سبیلہ، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے سے وہ خود رکتے ہیں اور دوسروں کو روکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کے خلاف بغض چھپا ہوا ہے۔ انہم ساء ما كانوا یعملون، یقیناً بہت برا ہے جو عمل کرتے ہیں۔ مشرکوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے قابل مذمت قرار دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے خود رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون، کسی مومن کے بارے میں نہ وہ کسی قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کا، اور یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ اہل ایمان سے دشمنی اور بغض کی وجہ سے مشرک کسی قرابت داری کیا کسی معاہدے کی ذمہ داری کا لحاظ نہیں کرتے، وہ مومنوں سے ان کی ایمان کی وجہ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اس لیے دین کے دشمنوں سے دشمنی رکھو اور اپنے دین کا دفاع کرو۔ دوستی اور دشمنی اپنی پسند ناپسند کے مطابق نہیں، دین کی بنیاد پر کرو۔ سورۃ التوبہ آیہ 10۔ قرابت داری اور معاہدے کی ذمہ داری کا کون لوگ لحاظ نہیں رکھتے؟ وہ لوگ قرابت داری اور معاہدے کی ذمہ داری کا لحاظ نہیں رکھتے جن لوگوں کے اندر زیادتی کی صفت رچ بس جاتی ہے، ایمان کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، جنہیں غلبہ مل جائے تو ایمان والوں پر وار کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ اولئک هم المعتدون،
اور یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، یعنی وہ جو لوگ ظلم کی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، جو معاہدے توڑ کر حلال سے تجاوز کر کے حرام تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سچا پکا مومن بنائے اور قوی مومن بنائے، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔